لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ وہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اس سے ہماری زندگی نکھر جائے گی, ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی, ہم ایک اچھے انسان بن کے لائف کو انجوائے کریں گے. اسلام کی پابندیاں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے لیے ہیں. لیکن ٹینشن سے نکالنے کے لیے بھی کچھ ٹینشن لینی پڑتی ہے. اب اس ٹینشن کو ہم ٹینشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو سخت درد ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا بھائی پین کلر ٹیب کے بجائے ٹیکا لگانا پڑے گا آپ کو, ٹیبلٹ نہیں کھلاؤں گا, ٹیکا لگے گا. تو یہ وارن ہے نا, وہ وارن کا ٹیکا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر, انجیکشن لگے گا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب پین کا علاج, پین یہ کیا ہے, ایک ٹیکا آپ اپنے لگائیں دماغ کا. آپ پین ختم کرنے کے لیے مجھے کیا دے رہے ہیں, ٹیکا لگے گا تو پین ہوگا نا. سوئی لگا کے آپ میری تشریف پہ سوئی لگا کے آپ مجھے پین دے رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں پین سے نکال لوں گا. آپ تو ایک اور پین کا اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ بات عقل مندی کی ہوگی. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ جو بڑا پین ہے نا اس سے نکالنے کے لیے چھوٹا پین, چاہے یہ والی تشریف ہو یا اگر اس تشریف پہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو اللہ نے 2 تشریفیں اسی وجہ سے دی ہیں. جو تشریف آپ کو لگے کہ میں اس پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر کہ وہ تھوڑی تکلیف ہے جو آپ کو بڑی تکلیف سے بچا لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی ہمیں بہت سارے پیارے پیارے احکام دیے, پابندیاں لگائیں اور بتایا کہ یہ تھوڑی پابندیوں کو فالو کر لو, تھوڑی وقتی تکلیف ہے جو تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا, دیکھو غم کو شیئر کرنے سے غم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تبھی لوگ چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو. تو اگر دکھ درد دینے والا ہی آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے تو اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ درد دیتا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ. اگر آپ وہ اللہ ہی کے ساتھ شیئر کر لو ہے بھائی تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. ریلیشن مضبوط ہو, دوستی تو ہو نا, دوست کے ساتھ غم کو شیئر کیا جاتا ہے, اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اجنبی تو رکھ کے چماٹ لگا دے گا, مجھے کیوں بتا رہا ہے. کوئی بندہ ٹہلتا ہوا جا رہا ہے, آپ نے بولا بھائی صاحب ادھر آنا ذرا, کیا ہوا؟ یار میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کہا کہ تو میں کیا کروں, تیری ماں کا ہے, ساری دنیا میں پتہ نہیں کس کس کی ماں کا انتقال ہو گیا بھائی, تو مجھے کیوں بتا رہا ہے. غفار بھائی جا رہے تھے, کوئی سلام دعا نہیں, آپ نے کہا بھائی صاحب ادھر آنا, میری خالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. تو کہے گا میں کیا کروں بھائی, میں تیرا کیا لگتا ہوں. تو غم ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ. بھائی کو بتاؤ میری ماں کا انتقال ہو گیا, وہ آپ سے گلے لگ کے روئے گا, اچھا یار. تبھی اپنے ریلیٹو کو سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے. تو اللہ سے ریلیشن سب کا ہے, لیکن دنیا کے ریلیشن میں اور اللہ کے ریلیشن میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ریلیشن بحال نہیں کرنا پڑتا, عام طور پہ وہ ہوتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ سے ریلیشن بناؤ گے تو پھر آپ کو اللہ کے موجودگی کا احساس ہوگا. ریلیشن نہیں بناؤ گے تو آپ کے لیے سب سے اجنبی ذات دنیا میں کون سی ہوگی؟ اللہ. جیسے کافر کا سب سے دور رشتہ جو ہوتا ہے نا کافر کا, وہ اللہ سے ہوتا ہے, جبکہ مسلمان کا سب سے قریبی رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو اس سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دور ہے. کیوں دور ہے؟ وہ تو قریب ہے, ہم نہیں قریب آنے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ قربانیاں دے کے مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت کرو اور ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا فرض اعظم کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے ہمیں 5 ٹائم قربانی دلوائی, 5 وقت پابندی کے ساتھ, صف اول کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جماعت سے نماز پڑھو. اس سے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ مضبوط.
حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت, وہ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا, ایک تو یہ میرے ساتھ بڑے مسئلے ہیں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, روتے ہوئے ایک بار جو ہنس دیتا ہوں مجذوب, دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. شاعر مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو روتے روتے ایک دم ہنسنے لگتا ہوں نا, تو کوئی ایسا نہیں کوئی مجھے لطیفہ سنا رہا ہو, میں روتے روتے سے ایک دم ہنس پڑتا ہوں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, کوئی ذات ہے جو میرے دل میں بیٹھ کے تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ دل میں ہو تو تسلی ملے گی نا بھائی صاحب. تو وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کے لیے بتائی ہے وہ کیا ہے, جس کا قرآن میں بار 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 تذکرہ, وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی دو قسمیں ہیں, ایک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, ایک اخپل طریقے سے. اخپل طریقہ تو یہاں جو پشتو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. ہماری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ اخپل طریقے سے ہیں. جیسے ایک روبوٹ نہیں آ رہا ہوتا, وضو کیا ٹش اٹھ کے آیا اور رکوع سجدہ اور سلام پھیرا, پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. سلام کے بعد آنکھ کھلی, اچھا سلام ہو گیا. میں اکثر سناتا ہوں نا, امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی, 3 کے بعد سلام پھیر دیا, سارے چپ بیٹھے ہوئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ایک بندہ پیچھے سے بولا سبحان اللہ. امام صاحب نے 4تھی رکعت کی, پھر اس کو بلایا, یار کسی کو پتہ نہیں چلا, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا, 1 رہ گئی تھی. کہہ رہے ہمیشہ میں ظہر میں کھڑے ہو کر 4 دکانوں کا کیا کر رہا ہوں؟ حساب کتاب. ابھی 3 کا ہوا تھا, آپ سلام پھیرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں, 4 نہیں ہوئی. تو یہ والی نماز آپ کا دکان سے ریلیشن تو مضبوط کر دے گی میرے بھائی. اللہ سے ریلیشن پھر بھی نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اس میں وہم نہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا تو کیا فائدہ. نہ یار بھائی, اتنا تو ہو گیا نا, اللہ کے لیے بستر سے اٹھے, دکان بند کی, اللہ کے لیے وضو کیا, اللہ کے لیے آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے, پھر بے شک دھیان نہیں بھی لگا, یہ قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی. تو نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے, یہ بھی بہت بہتر ہے. تو اب کیا ہے, جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. اور سب سے زیادہ ریلیشن جو اللہ سے بنتا ہے وہ فجر کی نماز میں بنتا ہے, کیونکہ اس میں قربانی سب سے زیادہ. ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس وقت تلاوت کا اپنا ایک لطف ہے, نور ہے, اس میں برکت ہے. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہے, اس بہانے ہم پاک صاف رہ لیتے ہیں. نمازی آدمی کا جسم لباس ہمیشہ صاف, قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو انگریزوں نے یہ تو قانون بنا دیا کہ ادھر کوئی پوٹی کرے ادھر صاف کرو, نہیں کیا جرمانہ. استنجا کر کے پانی سے دھو, اس پہ کوئی قانون نہیں بنایا. یعنی آپ کا نجی معاملہ ہے, آپ کی اپنی تشریف ہے, آپ جیسے چاہے رکھیں اس کو. تو نمازی آدمی کیا کرتا ہے, یہ کر لے گا نمازی آدمی؟ نہ بھائی, اس کو پاک ہونا ضروری ہے. نمازی نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہے, وہ غسل جنابت میں گھوم پھر نہیں سکتا. کتنے بیچارے نوجوان سردی میں صبح صبح اٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ نماز آپ کی فجر کی ہوگی نہیں اگر آپ نے غسل نہیں کیا. کوئی جرمانہ نہیں ہے غسل نہ کرنے پر, اللہ نے پابندی لگا دی نماز پڑھنی ہے, اور نماز کو جوڑ دیا طہارت کے ساتھ, تو نہ چاہتے ہوئے بھی غسل کرنا ہے. ورنہ اگر حکومت قانون سازی کرتی کم بختوں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرو تو کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اسی بدبو کے ساتھ گھوم رہے ہوتے. تو اللہ نے ہمیں نماز دے کے 20 چیزیں کی پابندی ہم سے کروا دی. غسل بھی ہو گیا, اس میں کپڑے پاک رکھنا, صاف رکھنا, طہارت. پھر مسجدوں میں حکم دیا, پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی مسجدوں میں, تو بیت الخلاؤں کی بدبو کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو عجیب, یعنی اگر پھر بھی اگر مسجد میں بدبو آ رہی ہے تو پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے بھائی, وہ ہمارا قصور ہے. تو ایک پابندی صرف میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو, جس کے کتنے سارے فائدے ہیں. پھر اس سے ریلیکس ہوتا ہے انسان کا ذہن, سکون ملتا ہے, اللہ سے ریلیشن بڑھتا ہے. دیکھو ڈپریشن کا علاج غیر مسلموں کے ہاں کچھ اور ہے, اسلام میں کچھ اور ہے. غیر مسلموں کے ہاں ڈپریشن کا علاج گولیاں ہی ہے, بس گولیاں ہی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کسی ٹینشن میں ہو تو نماز کی مقدار کیا کر لو, بڑھا لو, اللہ سے دل لگا لو.
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تسلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. ہم بے وقوف کہتے ہیں ابے نماز پہلے 4 ٹینشنیں تھی، ایک 5ویں ٹینشن نماز کی بھی پالوں کیا میں؟ پہلے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، اوپر سے فجر کے لیے اٹھوں پھر ظہر کے لیے جاؤں، اس سے تو ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. نا 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 نا، یہ چھوٹی ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور جتنی ٹینشنیں ہیں نا ان سب کی لاجک یہی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.